دنیا کے خدا ایسے ہوں گے کہ انہیں ضرورتیں ہوتی ہیں، مگر ہمارا خدا وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو بے ضرورت ہے، جو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ خدا کی عظمت کیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے ذرا سی بھی بندے سے کسی شے کی کوئی ضرورت کہ وہ اپنی خدائی کو معاذ اللہ چمکانے کے لیے بندوں کا محتاج ہو، ان کی نمازوں کا محتاج ہو، ان کے سجدوں کا ضرورت مند ہو، ایسا کچھ خدا کے یہاں نہیں ہے۔ ہم اس کے سامنے تا زندگی سجدے میں پڑے رہیں تب بھی اس کی خدائی میں ہم ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ نمرود و شداد جیسے لوگ اس کے مقابلے میں اکڑ کے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیں تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، ہر اعتبار سے بے ضرورت ہے، وہ محتاج کسی کا نہیں۔ جب خدا ایسا ہے تو پھر وہ کسی بندے سے، اپنی کسی مخلوق سے کچھ چیز مانگتا بھی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس کی گفتگو کا جو محور ہے ذات گرامی، جو شخصیت، اس شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے، اس لیے میں یہاں سے یہ تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کسی سے کبھی کچھ مانگتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سب کو دیتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے۔ مگر جب آپ یہ آیت پڑھیے جو میں نے تلاوت کی کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، توجہ چاہتا ہوں، جب خدا بے نیاز ہے، جب خدا محتاج نہیں ہے، جب خدا بے ضرورت ہے، جب خدا کسی کی مدد کا کہیں سے کہیں تک بھی نیاز مند نہیں ہے، تو اب اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ خدا کہتا ہے اس آیت میں، وہ بے نیاز خدا دو مطالبے اپنے بندوں سے اس آیت میں کرتا ہے، دو چیزوں کی طلب اس آیت میں پروردگار اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر تو کرو، مجھے ذرا یاد تو کرو، مجھے اپنی ذہن سے دور نہ کرو، اپنے خیالوں میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی زبانوں پر ذرا میرا نام تو لاؤ۔ پھر ہوگا کیا بدلے میں؟ خدا نے اس آیت میں دو مطالبے رکھے ہیں، اور دونوں مطالبوں کے، دونوں طلبوں کے پورا ہونے کے بعد جب بندے اس کی وہ دونوں طلب پوری کر دیں گے تو بدلے میں خدا کیا دے گا، ان مطالبوں کے پورا ہونے کے بعد بدلے میں بندے کو کیا ملنے والا ہے، یہ بھی خدا نے ارشاد فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، پہلا مطالبہ کہ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرا نام تمہاری زبانوں پر آئے تو ذرا ہوگا کیا؟ اس میں خدا کہتا ہے کہ میرا کچھ سنورنے والا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ میرا ذکر کرو گے تو میں بہت مشہور ہو جاؤں گا، میرا نام لیتے رہو گے تو میری شہرت تمہارے اس نام لینے کے ذریعے سے دور دور تک ہو جائے گی۔ نہ میرے بندو، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہارے زبان پہ میں اپنے نام کے آنے کا محتاج ہوں، کہ تمہاری زبان پر میرا نام آئے گا تو مجھے شہرت ملے گی، مجھے پہچان ملے گی۔ وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہوگا کیا؟ کہا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، اس میں اچھائی تمہاری پوشیدہ ہے۔ وہ کیا پروردگار؟ کہا ذرا آگے بڑھو کہ میں اس کے بدلے میں دوں گا کیا؟ کیا دے گا پروردگار؟ کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم جب میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں بھی اس لائق بنا دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تم میرا ذکر کر لو گے تو میں تمہیں اتنی بلندی عطا کر دوں گا، تمہیں اس لائق بنا دوں گا کہ میں بے نیاز خدا ہو کے تمہارا ذاکر بن جاؤں گا، تمہارا ذکر کرنے لگوں گا۔ اب بتائیے بندے کے لیے کیا اس سے زیادہ شرف کی کوئی بات ہے کہ خدا اس کا ذاکر بن جائے، خدا اس کو یاد کرنے لگے، خدا اس کا ذکر کرنے لگے؟ پہلا مطالبہ خدا کا ہے کہ میرا ذکر کرو،
تو بدلے میں کیا ہوگا؟ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بہت محبت کرتا ہے خدا اپنے بندوں سے، بڑا پیار بھرا لہجہ ہے خدا کا، بہت مانوس نہج ہے خدا کا۔ اس نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ مگر جب یہ مطالبہ ختم ہونے کے بعد دوسرا مطالبہ خدا نے کیا، وہ مطالبہ کیا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرتے رہنا۔ بدلے میں کیا ہوگا؟ اب لہجہ دیکھیے قرآن مجید کا، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنا پیار بھرا لہجہ ہے نا، پیار بھرا لہجہ۔ خدا بہت محبت سے پیش آ رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ میرا ذکر کرو تو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آیت ایک ہی ہے، خطاب ایک ہے، گفتگو ایک ہے، کلام ابھی خدا کا بدلا نہیں، ایک ہی کلام ہے، دوسرا مطالبہ اسی کلام میں ہے، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو۔ تو اب یہ پہلا لہجہ دیکھ کے پہلے مطالبے کا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہاں لہجہ یہ تھا پیار بھرا، میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ لہجہ کیا ہونا چاہیے خدا کا؟ جیسے وہاں تھا کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں، شکر میں کیا ہونا چاہیے؟ تم میرا شکر کرو تو میں تمہارا شکر کروں گا۔ نہیں معاذ اللہ، یہاں پہ دھوکہ نہ کھائے ذہن انسانی۔ خدا نے جب تک بات ذکر کی تھی لہجہ پیار بھرا اختیار کیا، لیکن جب بات ذکر کی ختم ہوئی اور بات آئی شکر کی تو خدا نے پیار بھرے لہجے کو کیا ترک۔ اب خدا نے تہدید بھرا لہجہ اپنایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب منزل ذکر ختم ہوئی، اب منزل شکر آ رہی ہے۔ منزل شکر اور ہے، منزل ذکر اور ہے۔ منزل ذکر میں بدلے میں ذکر دوں گا، تم میرے ذاکر تو میں تمہارا ذاکر، لیکن شکر کی منزل ذرا الگ ہے۔ شکر کے بدلے میں تمہارا شکر میں نہیں ادا کروں گا، توجہ چاہتا ہوں، بلکہ کیا ہے؟ شکر تمہاری ذمہ داری ہے، بس ایک طرفہ۔ اور سنو، ذمہ داری بھی کتنی عظیم کہ اگر اس ذمہ داری سے بھاگے، اگر اس ذمہ داری سے منہ موڑا، اگر میری کوئی نعمت پانے کے بعد تم نے میرا شکر ادا نہ کیا تو سمجھ لو تم دائرہ ایمان سے خارج۔ خدا کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکریہ سے بھاگ کر میرے کافر مت بنو۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ ذرا صلوات پڑھیں تو پھر میں گفتگو کروں اور آپ سہارا دیں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد کے امتوں پر۔ ذرا سب غور کرتے جائیے گا، توجہ فرماتے جائیے گا۔ اور ایک بات اب کہتا چلوں، مجھے آپ لوگوں نے اس سے پہلے کافی عرصے پہلے سنا بھی ہوگا، بچپنا میرا یہیں گزرا ہے۔ آپ جیسے تمام بزرگوں کے حرکات اور افعال اور آپ لوگوں کے اعمال دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے جانتے پہچانتے بہت زیادہ نہ بھی ہوں، لیکن صورت تو بہرحال آشنا ہے ہی ہے۔ لیکن میں مزاج آپ کو اپنا ذرا سا بتاتا چلوں پہلے ہی، آپ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ سے بس گزارش میری اتنی رہے گی کہ اپنی معتبر سماعتوں کو میرے اس کجمج بیان کی طرف بس متوجہ رکھیے گا۔ اس سے زیادہ کی اور کوئی میں آپ سے توقع یا امید اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ کو بار بار یہ کہوں کہ توجہ فرمائیے، ارے آپ کہاں بیٹھے ہیں، ارے آپ کہاں تشریف فرما ہیں، ارے آپ تو سمجھے نہیں، ارے ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، ارے آپ تو ابھی میرے ساتھ نہیں آئے، ارے آپ کے اذہان تو بہت دور ہیں، ارے میرے کلام کو سمجھیے، ارے آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ارے اگر حلالی ہیں تو ثبوت دیجئے، ہاتھ اٹھائیے۔ معاذ اللہ یہ سب باتیں میری طرف سے آپ نہ سنیے گا، بالخصوص یہ جملہ تو نہ سنیے گا کہ آپ صاحب اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیجئے، آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ ارے ممبر پہ آ کے جب اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آنے والا کتنی عظیم جگہ پر بیٹھا ہے جسے فرش عزا کہا جاتا ہے، فرش عزا پہ آنے والے سے ممبر پہ آ کے خطیب ثبوت مانگتا ہے،
اس کے حلال زیادہ ہونے کا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد کے اللہ. ذرا غور کیجئے گا کہ فرش عزا پر انسان آ گیا. فاطمہ زہرا کی تمنا یہ فرش عزا، اس پر اگر انسان آ گیا تو اس کے حلال زیادہ ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرش عزا ہے، حلال زیادہ ہی آئے گا. حلال زیادہ ہونے کی دلیل فرش عزا پر مانگنے والے کا خود شجرہ تو مشکوک ہو سکتا ہے، ان کے شجرے پر شک نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد کے اللہ. غور کیجئے گا. اور اب علماء، طلبہ، فضلاء یہاں پر تشریف فرمائیں، قبلہ تشریف لے آئیں، ہمارے بزرگ، میرے چھوٹے بھائی بھی یہاں پر تشریف فرمائیں. یعنی میرا قبیلہ، میرا خاندان بھی یہاں پر ہے. اب مجھے تقویت ہوگی بیان کرنے میں، اپنی بات کو پہنچانے میں ذرا سا مجھے آسانی ہو جائے گی. تو اب بس گزارش یہ کہ توجہ کی تو گزارش ہے، مگر میں بار بار آپ کو پریشان نہیں کروں گا. ہاتھ اٹھائیے، ارے بولیے، ارے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بس توجہ کی گزارش ہے، سنتے رہیے گا انشاءاللہ. بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ بات میرے دہن سے نکلے، آپ کے گوش مبارک میں پہنچے، اور گوش مبارک سے اگر ایک لفظ بھی آپ کے دل میں پہنچ گیا تو میرے لیے سرمایہ حیات ہوگا. اتنا میرے لیے کافی ہوگا. تو اب آئیے دوسرا مطالبہ. کیا ہے خدا کا دوسرا مطالبہ؟ کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. دیکھو، میرا شکریہ ادا کرنا، میرے شکریہ سے انحراف کر کے میرے کافر مت بن جانا. جب شکر کی بات آئی تو خدا نے شکر کا مطالبہ یک طرفہ رکھا کہ شکریہ بس تمہاری ذمہ داری ہے، میں بدلے میں تمہارا شکر ادا نہیں کروں گا. جہاں تک ذکر کی بات تھی تو تم میرا ذکر کرو تو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا. لہجہ بدلا کیوں؟ لہجہ بدلا اس لیے کہ مقام ذکر اور ہے، مقام شکر اور ہے. مقام ذکر یہ ہے کہ ذکر کرنے میں ایسی کوئی پابندی کسی لغت میں، کسی قانون میں، کسی ملک میں، کسی حکومت میں ایسی کوئی پابندی ذکر میں نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کا ذکر کرے گا، بڑا چھوٹے کا ذکر نہیں کر سکتا. نہ، اگر چھوٹا کسی لائق ہے، اس کے اندر کوئی کمال ہے، تو بڑا بھی اس کا ذکر کرے گا. لیکن مقام شکر ذرا اس سے الگ ہٹ کر ہے. مقام شکر یہ ہے کہ شکر ایک خاص موقع پر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے وہاں جہاں نعمتوں کا لین دین ہو رہا. توجہ چاہتا ہوں، جہاں تحفے تحائف لیے دیے جا رہے ہوں، پوری توجہ کیجئے گا. تو جہاں نعمتوں کا لین دین ہو وہاں پر شکر ادا ہوتا ہے. اور قانون یہ ہے کہ جو نعمت دے گا اس کا تو شکر کیا جائے گا، جو نعمت لے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ شکر کرے. یہی ہے نا قانون شکر کا، کہ جو دے گا اس کا شکر ہوگا، جو لے گا وہ شکر کرے گا. ایسا تو نہیں کہ دے گا بھی دینے والا اور شکریہ بھی وہی ادا کرے گا. جناب بہت شکریہ، آپ نے یہ نعمت مجھ سے لے لی. ابھی قبلہ تنظیم صاحب ہمارے بزرگ ہیں، یہ اب اتنے دنوں بعد ان کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا. انہوں نے خوش ہو کے مجھے یہ اپنی جیکٹ جو ہے انہوں نے مجھے دے دی خوش ہو کے کہ یہ لیجئے قمر صاحب. اب بتائیے جیکٹ جب میں لوں گا تو شکریہ کس کا فریضہ بنتا ہے؟ کیا قبلہ کا؟ کہ یہ قمر صاحب آپ نے میری جیکٹ لے لی، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا ایسا ہوگا؟ میں ان سے کہوں کہ جناب جیکٹ تو آپ نے مجھے دے دی مگر تحفہ ادھورا ہے، آپ نے شکریہ بھی تو میرا ادا نہیں کیا. آپ لوگ کہیں گے عجیب احمقانہ آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ نے یہ لباس بھی پہن لیا اور آج تک اتنی تمیز نہ ہوئی کہ شکریہ کون کرتا ہے اور کس کا کیا جاتا ہے. جیکٹ یہ مجھے دیں گے ضرور مگر شکریہ کرنا ہوگی میری ذمہ داری. اگر میں نے شکر کیا تو میں ہوں عالی ظرف، میں نے شکریہ نہ کیا تو میں ہوں کم ظرف. یہ ہے دنیا کے شکر کی اور نعمتوں کی بات. مگر خدا کہتا ہے جب وہ اپنی نعمت دینے کی بات کرتا ہے، مطالبے میں شکر مانگتا ہے، تو خدا بات کو اور آگے منزل پر لے جاتا ہے. خدا کہتا ہے بات صرف ظرف اور کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی کی نہیں، میں تمہیں نعمت دیتا ہوں، کسی سے کبھی کچھ لیتا نہیں. جب دیتا ہوں سب مجھ سے لیتے ہیں، تو جب بھی میری نعمت دیکھو، جب بھی کوئی میری نعمت محسوس کرو
شکر ادا کرو گے تو مومن کہلاؤ گے، شکر ادا نہ کرو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ ذرا غور کیجئے گا، خدا کا شکر کتنی عظیم منزل پر۔ یہ شکر خدا کوئی معمولی چیز نہیں، نعمتوں پر شکر ہوتا ہے کب؟ جب نعمت دینے والا نعمت دے۔ تو اب چونکہ خدا بس دیتا ہی دیتا ہے، کسی سے کچھ لیتا نہیں، تو اب شکر بھی اسی کا کیا جائے گا۔ اور اس آیت نے دستور یہ دیا، قانون یہ طے کر دیا کہ اگر نعمت لینے والا اس پروردگار کی کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرے تو وہ مومن ہے، اگر شکریہ ادا نہ کرے تو لفظ ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ، شکریہ سے بھاگ کر میرے کافر مت بن جاؤ۔ نتیجہ نکلا کہ جو نعمت دے، اللہ نے نعمت دی تو اس کا شکریہ ہمیں ایمان میں داخل کرے گا، اس کے شکریہ سے انحراف ہمیں کفر کی سرحدوں میں پہنچا دے گا۔ کیا یہی مکمل قانون ہے شکر کا؟ پوری توجہ اب یہاں سے آپ سنیے، کیا یہی مکمل قانون ہے؟ کیا یہی مکمل دستور ہے شکر کا؟ ایک صلوات پڑھیں، قبلہ ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک اور صلوات قبلہ یہاں ہے۔ کیا یہی مکمل دستور ہے شکر کا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ مکمل دستور نہیں ہے، یہ ابھی آدھا ادھورا دستور ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ لازم، کیا تو مومن، نہ کیا تو کافر۔ یہ ہے ادھورا دستور، یہ ہے ادھورا قانون۔ مکمل کیا ہے؟ مکمل قانون یہ ہے کہ جیسے یہ لازم ہے کہ دینے والے کا شکریہ کرو تو مومن بن جاؤ گے، ویسے ہی لازم یہ بھی ہے کہ جس نے نعمت دلوائی ہے اس کا بھی شکریہ لازم ہے۔ توجہ، اگر نعمت دینے والے کا شکریہ تو کر لیا لیکن نعمت دلوانے والے کا شکریہ نہ کیا، تب بھی دائرہ ایمان سے خارج۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر مکمل نہیں ہوا۔ یہ دستور جب طے ہو گیا، یہ قانون مکمل ہو گیا کہ جو نعمت دے اس کا بھی شکر لازم، جو نعمت دلوائے اس کا بھی شکر لازم۔ دینے والے کا تو شکر کیا، لینے دلوانے والے کا شکر نہ کیا تو تب بھی انسان کافر رہ جائے گا، تب بھی بندہ کافر رہ جائے گا۔ تو اب یہاں سے گفتگو یہ شروع ہوتی ہے کہ جناب جب قانون یہ طے ہو گیا کہ نعمت تو بس اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، وہ کسی سے لیتا نہیں، شکر اسی کا لازم ہے، مگر جو نعمت دلوانے والا ہے اس کا بھی شکریہ لازم ہے، تب یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ نعمت تو خدا دیتا ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ دیتا ہے۔ دلوانے کا کیا مطلب؟ یہ دلوانے کا کنسپٹ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ شوشہ بیچ میں کہاں سے چھوڑ دیا کہ دلوانے والے؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو بے ربط گفتگو ہے، یہ تو بے موضوع کلام ہے۔ نہیں جناب، اب سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ اگر یہ اٹ پٹی بات لگتی ہے، بے موضوع گفتگو لگتی ہے، تو جناب یہ بتائیے کہ یہ جو نعمتیں اللہ ہم کو دیتا ہے، نعمتیں تو اتنی دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگو گے تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کی کتنی نعمتیں ہیں کوئی نہیں گن سکتا، مگر میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی ایک ہی نعمت ایسی ہے کہ ہے تو ایک مگر آپ پھر بھی اس کو گن نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے صاحب جب ایک گن دی گئی تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ گن نہیں سکتے؟ ہاں جناب، نعمت ایک ہی ہے مگر آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا ریاضی دان بھی، بڑے سے بڑا میتھمیٹکس بھی اللہ کی اس ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ جب ایک کہہ دیا تو گن لی گئی۔ میں نے کہا ایک ضرور ہے مگر پھر بھی نہیں گنی جا سکتی۔ کیا ہے وہ نعمت؟ آپ کو اللہ نے یہ سانس لینے اور چھوڑنے جیسی نعمت دی ہے۔ سانس نعمت ہے کہ نہیں؟ ایک نعمت ہے، آپ گن کے دکھائیے ذرا۔ کوئی ہے بندہ جو اپنے سانس گن سکتا ہے؟ سانس گننے بیٹھے گا تو موت آ جائے گی، سانس نہیں گنے جا سکتے۔ ایک آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، چوتھا گیا، ہے نا؟ گنتا چلا جائے گا، اسی کام کا رہ جائے گا اور مر جائے گا۔ تو نعمتیں اس کی اتنی کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ تو جب وہ نعمتیں دیتا ہے تو دلوانے والے کا یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا؟
تو پہلے تو نعمتوں کی بات ہو جائے، اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے، مگر 4-5 موٹی موٹی نعمتیں تاکہ بات آسان ہو جائے، دلوانے والے اور دینے والے کی بات سمجھ میں آ جائے، پوری توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے یہ زمین جیسی نعمت ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمارے سائے کے لیے آسمان بنایا ہے، اس سے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے، آسمان سے اس رزق کو فراوانی دینے کے لیے بارش کا انتظام کیا ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ اس نے سمندروں میں ہمارے لیے خزانے پوشیدہ کیے ہیں، یہ اس کی ایک نعمت ہے۔ اس میں کشتی چلانے کا ہنر ہمیں دیا ہے، یہ اس کی ایک نعمت ہے۔ سمندر کے تاریک راستوں میں منزل تلاش کرنے کے لیے ستاروں کو بنایا، ان سے راستہ پہچانیے، یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ اس نے ہماری آنکھوں کو نور دینے کے لیے سورج بنایا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اور جب ہماری آنکھیں چکا چاند ہو کے سورج کی روشنی سے تپنے لگے تو آنکھوں کو آرام دینے کے لیے، خون کی پہنچانے کے لیے چاند بنایا، یہ اس کی نعمت ہے۔ یہ اتنی نعمتیں تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں نا، 4-5۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آگے یہ دلوانے والے کا کنسیپٹ بیچ میں کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے اے مسلمانوں کہ اللہ نے یہ جو ہمیں زمین دی ہے، یہ جو آسمان دیا ہے، یہ جو سورج دیا ہے، یہ جو چاند دیا ہے، یہ جو سمندر دیا ہے، یہ جو اس میں کشتیاں چلانے کا ہنر دیا ہے، یہ جو ستارے بنائے ہیں، یہ نعمتیں کیا اللہ کے یہاں کوئی مجبوری آن پڑی تھی؟ کیا اللہ کو معاذاللہ کوئی محتاجی تھی کہ وہ ہمیں نعمت دے کے خوش کرے، بدلے میں ہم اس کا شکر کریں تو وہ خدا کہلائے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ آئے گا آپ کیسی ہمیں خانہ باتیں کرتے ہیں، خدا کو کیا ضرورت؟ ہم نے کہا جب خدا کو ضرورت نہیں، وہ تو واقعی بے نیاز ہے، میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ بے نیاز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی وجہ سے نعمت ہمیں نہیں دی، خدا نے اپنے لیے نعمت ہمیں نہیں دی، ہم اس کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا پوری زندگی اس کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، تو اپنے لیے تو اس نے نعمت ہمیں نہیں دی، تو کیا ہماری کوئی زبردستی تھی؟ کیا ہماری دبنگئی چل رہی تھی؟ معاذاللہ وہاں ہمیں زمین دے پروردگار، ہمیں آسمان دے، ہمیں یہ سورج دے، کیا ہمارا کوئی حق بنتا تھا؟ کیا ہم نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے لیا تھا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ ٹھوک بیٹھے پروردگار یہ نعمت دے، یہ نعمت دے، یہ نعمت دے؟ کیا ہم میں اتنی سکت تھی؟ ہم میں اتنی صلاحیت تھی؟ ہے کسی بندے میں یہ دم کہ میں نے یہ نعمت تو اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے، مجھے یہ خدا نے نعمت میری وجہ سے دی ہے ایسا کوئی بندہ جو یہ کہہ دے؟ تو یہ نعمت ہمیں ملی ضرور ہے، نہ ہمارے سبب سے ملی، نہ خدا نے اپنے طور پر ہمیں دی، تو پھر یہ نعمت ملی کس سبب سے؟ کیا بلا سبب ملی؟ اگر بلا سبب مان لیا جائے تو خدا بلا سبب کوئی کام کرتا نہیں، عبث لازم آئے گا، کفر لازم آ جائے گا، ہم کافر ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ خدا عبث کام کرتا ہے۔ جب خدا نے عبث نہیں کیا تو پھر کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا، کسی نہ کسی نے تو دلوائی ہوں گی یہ نعمتیں، کوئی نہ کوئی تو دلوانے کا سبب بنا ہوگا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ کشتیاں، یہ سمندر، یہ کسی نے تو دلوائے ہوں گے۔ خدا نے نہ اپنے سبب سے ہمیں دیا، نہ ہمارے سبب سے نعمتیں ملی، تو خدا کا دینے والے کا بھی شکریہ لازم ہے۔ تو اب دلوانے والے کو ڈھونڈیے، کوئی دلوانے والا ضرور ہے جس کے سبب خدا نے یہ نعمتیں دی، اس کا شکریہ بھی لازم ہے۔ اگر اس کا شکریہ کیا تو مومن، اگر ان دلوانے والوں کا شکریہ نہ کیا، خدا کا تنہا شکریہ کیا تب بھی کافر۔ تو پتہ تو چلے کہ کون ہے وہ جن کے سبب سے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، کون ہے وہ کہ جنہوں نے ہمیں یہ نعمتیں دلوائی ہیں۔ پروردگار تو ہی بتا کن کے سبب سے تو نے یہ نعمت ہمیں دی، تاکہ ہم ان کے دروازے پر جائیں، ان کی دہلیز پر اپنی جبین کو رگڑیں، ہم ان کا شکریہ ادا کر لیں، ہم مومن بن جائیں، کفر کے دھندلکوں میں داخل ہونے سے محفوظ رہ جائیں۔ پروردگار تو ہی بتا کہ وہ کون ہیں جن کے ذریعے تو نے ہمیں نعمتیں دلوائیں۔ خدا نے آواز دی، پہچنواؤں گا، بتاؤں گا کون ہیں جن کے ذریعے میں نے نعمت دی ہیں، جنہوں نے نعمتیں دلوائی ہیں۔ ایک خاص موقع پر پہچنواؤں گا، میری ایک کنیز خاص ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ ایک دن اپنی چادر پھیلائے گی، اس میں اس کا باپ محمد آئے گا، اس کے شوہر نامدار علی آ جائیں گے، اس کے بیٹے آ جائیں گے۔ میں نے کہا پروردگار کیا ہوگا؟ کہا تب تمہارے سوال کا جواب ملے گا۔ کیا سوال ہے؟ کہ پروردگار کس نے نعمتیں دلوائی ہیں؟
ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ نعمتیں تم نے کتنی گنی ہیں؟ میں نے کہا زمین، آسمان، سمندر، کشتیاں، ستارے، چاند، سورج، یہ میں نے اتنی نعمتیں گن لی ہیں، بتا کس نے دلوائی؟ اپنے سبب تو نے دی نہیں، ہمارے لیے تو نے دی نہیں، تو کس کے سبب دلوائیں؟ کہا جب یہ پانچوں چادر میں جمع ہو جائیں گے تب بتاؤں گا۔ کیا بتایا؟ آواز دی، اعلموا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا